اللہ پاک ناراض نہیں ہے، وہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ اگر یہ تنگی آتی ہے، ترشی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، یہ میری حکمتیں ہیں، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو اس کا دست نگر بنا دیا، کسی کو اس کا محتاج بنا دیا۔ فرمایا یہ میری حکمتیں ہیں، اس میں ناراضگی کسی کے ساتھ کوئی نہیں۔ اب جنہیں دیا ان سے مطالبہ، فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ ادا کرو گے تو تم بھی پاک ہو جاؤ گے، تمہارا مال بھی، اور وہ جتنا بھی، اب ظاہر ہے میں ایک جمعے میں تو سارے مسئلے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، جتنا ہو سکتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب اس مال میں سے جو اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے، وہ نقد مال ہے، وہ دکانوں کے اندر پڑا ہوا سٹاک ہے، مال ہے، جو چیز آپ کی استعمال میں نہیں ہے، اور وہ چیز جو سونے سے ہے، چاندی سے ہے، نقد سے ہے، یہ تمام اشیاء کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ ان سب کی قیمت لگا لی جائے، اور قیمت لگا کر جو نقد پیسہ بنے اس کو 2.5% کے حساب سے اللہ کی راہ میں ادا کر دیا جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، کس کے پاس؟ تسی سارے ہی چپ کر گئے، تھوڑے کول ہے کہ بیبیاں کول ہے؟ اب تائیں تے چپ کر گئے ہو کہ انہوں نے پتہ نہ لگ جائے۔ اصل مال ہے چاندی اور سونا، تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ اب سونے کی مالکہ کون ہے؟ بی بی، تو زکوٰۃ کس پہ فرض ہوئی؟ بی بی پر۔ دیتے کون ہے؟ مرد نہیں، اساں۔ کون دیتا ہے؟ اساں، یعنی بیبیاں دا غلبہ ویکھو، اجے بھی کمزور نے بیچاریاں، کہ فرض ان پہ ہو رہا ہے اور چڑھائی ہم پہ ہو رہی ہے۔ اپنے مال کی بھی زکوٰۃ دیں، اور ان کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ تواڈی بھی زکوٰۃ اساں دینی ہے۔ ہونا تے اے چاہیدہ سی کہ کڈو اپنے جڑے 8 تولے تے 15 تولے تے 20 تولے تے 40 تولے تے 80 تولے 100 تولا، تو یہ لاؤ نہ ذرا اس میں سے کٹوتی کر کے ہم، تو مجال ہے نزدیک آنے دیں، فٹ سے کہیں گی تسی ادا کرو نا۔ مال تمہارا پاس، تمہارے فرض تم پہ، ادا ہم کریں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر بی بی مرد کو کہہ دے کہ میرے پاس جو 15 تولے 100 تولے سونا ہے اس کی زکوٰۃ آپ ادا کرو، اور وہ کہے میں کر دوں گا، اب بی بی فارغ اور مرد پس ہے۔ اگر عورت خود چاہے وہ خود ادا کرے، اس پر مرد پر لازم نہیں ہے۔ اگر عورت خود چاہے تو اپنے سونے کی، چاندی کی جو زیور اس کے پاس ہے، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس زیور کی زکوٰۃ ہے جو صندوق میں پڑا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے جو کان میں ہے، جو ہاتھ میں ہے، جو انگلیوں میں ہے، اس کی زکوٰۃ۔ میں پرسوں بھی کہیں بیٹھا تھا تو مجھے کسی نے یہی کہا، جی فلاں نے فلاں کو کہا کہ عورت پر زیور کی زکوٰۃ تو ہے لیکن اس پر نہیں ہے جو اس نے، وہ جو پہنتی ہے نہ۔ سرکار دو عالم گھر تشریف لائے، بی بی ام المومنین عائشہ نے چھلے بنوائے، چھلے بنوا کے، اور وہ بھی چاندی کے، پہن لیے۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟
عائشہ یہ کیا ہے؟ تو اب جواب سنیں، کہا سرکار میں نے آپ کے لیے یہ پہنے ہوئے ہیں، میں نے آپ کے لیے پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ تو معلوم ہوا کہ خاتون بیوی جو ہوتی ہے زیب و زینت اپنے خاوند کے لیے کرتی ہے، اپنے مرد کے لیے کرتی ہے۔ بی بی نے یہ اشارہ دیا کہ جو بھی عورت دنیا میں آتی ہے وہ جتنی زیب و زینت کرے کس کے لیے؟ اپنے خاوند کے لیے۔ کیوں جی فیضی صاحب؟ گھر تشریف لے جاؤ تو جو دنیا کی میل کچیل بی بی نے مل رکھی ہے، لیکن جس وقت گھر سے نکلے گی بازار جانے کے لیے تو بن ٹھن کے اوے اللہ دی بندی ایک ہی تو نے سارا سنگار کرنا تھا جس کے لیے، اس بیچارے کو تو نے پرانا دوپٹہ تاکہ وہ آئے تو بیچارہ تکتا ہی رہے کہ میں تے تینوں دیتا ہی کاکھ نہیں۔ تو یہ مسئلے جا کے اس طریقے سے نہیں بتانے، صحیح طریقے سے بتانے ہیں گھر جا کے، یہ نہ ہو کہ ڈنڈے چوک کے میرے پیچھے بیبیاں پہ جائیں۔ مسئلہ بتانا ہے کہ عورت کس کے لیے سنگار کرتی ہے؟ اپنے۔ تو ام المومنین ہماری ماں نے سرکار کو کہا کہ میں نے یہ آپ کے لیے پہنے ہیں۔ سرکار رکے، فرمایا کہ محترمہ آپ نے اس کی زکوٰۃ بھی ادا فرمائی ہے؟ یہ تو آپ کی مہربانی کہ آپ ہمارے لیے پہنے، پر اس کی اگر ایک دوسرے سے پوچھ پرتیت ہوتی رہے تو معاملہ، خاوند گھر لائے کچھ تو بیوی پوچھے جناب کہاں سے، ماشاءاللہ، تو کچھ نہ کچھ تو صفائی رہے گی۔ اسی طرح بیوی نے پہنا تو سرکار نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ کہا سرکار اتنے کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا باقی سے ملا لو نا، یہ بھی زکوٰۃ میں آ جائیں گے۔ تو چھلا، یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہوتی ہے نا چھلا جسے کہتے ہیں، اس تک جو عورت نے پہن رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے پہن رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہے اس پہ زکوٰۃ۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 7.5 تولے سونے سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اصل نصاب چاندی کو بنا دیا گیا ہے، اور چاندی ہے 52.5 تولے چاندی۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور سونا جو ہے وہ نصاب نہیں بنایا جاتا کہ بلا نصاب چاندی ہے۔ اب آپ کے پاس اتنا سونا ہے جس سے 52.5 تولے سے زیادہ یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ جان چھڑانے والا کام نہیں کرنا ہے، یہ فرض ہے خدا کا، اسے دل کو پورا کھول کے ادا کریں، خوشی سے ادا کریں، دل پہ بوجھ نہ ڈالیں، ورنہ ادا ہوا نہ ہوا برابر ہی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ چیز اس کی دی ہوئی اور اس کو لوٹا رہا ہوں اور گھبرا رہا ہوں کہ اتنے پیسے جا رہے ہیں۔ فرمایا تو بندہ تو پھر نہ ہوا میرا، تو بندہ میرا ہے، میں مالک تیرا ہوں، تیرا بھی مالک، تیرے مال کا بھی مالک، تیرے گھر در کا بھی مالک۔ نعرے تو مجھے لگاتا ہے مالک مالک، اور مالک نے تھوڑا سا لے لیا اب گنتی میں پڑ گیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھی غریب عورت، اتنی مال دولت والی نہیں تھی، لیکن گن گن کے دیتی، اور حضور کا جن کے اوپر آپ سمجھتے تھے کہ ان کا دل صدیق جیسا ہے، ان کو بولی بھی حضور ویسے ہی سکھاتے تھے۔
ہر ایک کے لیے نہیں. بی بی گن کے آج میں نے 2 روپے اللہ کے نام پہ دیے, آج میں نے 2 روٹیاں دیں, آج میں نے 6 کھجوریں دیں. سرکار نے پوچھا ایک دن, اسماء کیا اللہ سونے کے نام پہ دیا؟ حضور نے بیبیوں کو خطاب کیا, فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا, او عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ دیا کرو. کیا فرمایا؟ کثرت سے. ایک بی بی کھڑی ہو گئی, کہنے لگی آپ نے مردوں کو بھی خطاب کیا, ان کو تو یہ نہیں کہا. بیبیاں بھی بڑی حوصلے والی تھی. حضور نے تقریریں کی 2, ہم تو ایک ہی کر کے تھک جاتے ہیں, میرے آقا 2 تقریریں کرتے تھے. تے چنگے تے پھر وہ پیر رہے نہ جڑے کر دے ہی نہیں سمجھ آئی. نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا. چپ شاہ صاحب کون؟ ہائے چوک شاہ صاحب. اے چپ نے بلکہ انہوں چوک تے پیرا تو مک شالا جاویں سوک. یہ جھوٹے, یہ ظالم, یہ عیار مکار جو کہتے ہیں ہم بولتے نہیں. اوے مدینے والے سے بڑا پیر کوئی نہیں. مدینے والا 2 تقریریں کرتا ہے اور یہ بکواس کرتے ہیں کہ تقریر کرنا مولوی کا کام ہے. ہاں تیرا صرف کھانے کا کام ہے. اللہ یہ مجھے بتائیں, تقریر گرمی کے موسم میں خان محمد قادری کرے اور نذرانہ چوپشا لے جائے؟ ہے کوئی بندے دے پتر والی گل؟ محنت کوئی کرے اور تسانو بھی صدقے جاواں تواڈے تو اتھے جانے نے چوک شاہ, چوپ شاہ, لسوڑی شاہ, ککر شاہ, کنڈے شاہ, اور ننگے شاہ, نانگے شاہ, گھوڑے شاہ. خدا دا واسطہ جے, ہمارا دین یہ نہیں ہے. ہمارا ہے عبد القادر جیلانی, ہمارا ہے گنج شکر فرید, ہمارا ہے نظام الدین اولیاء, ہمارا ہے مجدد الفسانی, ہمارا ہے شیر محمد شرک پوری, ہمارا ہے کرما والا, اور سب کا بادشاہ ہمارا علی حجویری داتا. تو سرکار نے کتنے خطبے دیے ایک وقت میں؟ 2. آپ نے بیبیوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا, حضرت بلال نے چادر اٹھا رکھی ہوتی تھی کہ حضور فرمان گے بھئی اڈ چادر تے میں منٹ نہیں لانا. وزیر خزانہ کون تھے میرے نبی کے؟ حضرت بلال. یہ پیچھے پیچھے ہیں, سرکار آ گئے, بیبیاں بیٹھی ہیں. یا معاشر النساء, میرے نبی کے بولوں کے صدقے, او بیبیو, او بیبیو, تصدقنا, صدقہ کرو, صدقہ کرو کثرت سے. ایک بی بی اٹھی, میرے کریم آقا, میرے ماں باپ قربان, آپ ہم سن رہی تھیں. یعنی شوق کتنا تھا. یہ عید کا خطبہ ہے, شوق کتنا تھا بیبیوں کو. خطبہ مردوں کو ہو رہا ہے, کان لگا کے بیٹھی ہیں, وہ بھی سن لے, یہ موتی بھی چن لے. اللہ اکبر. حضور آپ نے مردوں کو خطبہ دیا, ان کو تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ہمیں کیوں. میں اس رسول کے صدقے جو ساری وجہیں بھی جانتا ہے. فرمایا اب تم پوچھ ہی بیٹھی ہو تو ناراض نہ ہونا, تمہیں پھر بتا دیتا ہوں. جی سرکار. فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ. فرمایا ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو, اس کا علاج صدقہ ہے. یہ جو گناہ تم پر تمہاری زبان سے لان تان, خامند نے ذرا سی بات کی, ٹھک سے کہا جیون میرے بھیرا,
تیرے گھر جدوں دی میں آئی ہاں میں کھ سکھ نہیں پایا، جے میرے بھرا نہ ہوں دے میں تے مر جانا سی۔ کیوں جی؟ شکر ہی تے بیبیاں ہیں نہیں۔ چمپئن میاں جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا تم ایک کثرت سے لان تان کرتی ہو، زبان پہ تمہیں کنٹرول کم ہے، پہلے بولتی ہیں پھر، حالانکہ کام الٹا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا تکفرن العشیرہ، تم اپنے خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، یعنی 15 سال وقت پہ سبزی آتی رہی، ٹھیک ہے، ایک دن ٹنڈے دیر سے پہنچے، ٹماٹر دیر سے پہنچے تو بی بی ٹماٹر کی طرح لال ہو کے بولی، اس نے پرانی پوتھی کھولی اور ہر لفظ ایسے بولی جیسے بندوق کی گولی، ٹھک سے کہا تسی تے جدوں بھی جان دے ہو۔ وہ سر پھڑ کے بہ گیا، پہلی باری غلطی ہوئی۔ اب یہ ناشکری ہے۔ آپ کے گھر میں جب سے آئی میں نے تو چج کا کپڑا کبھی نہیں پہنا، بس میں لتھے شتھے میں پا لیندی، اے روٹی شوٹی میں بچی کھچی کھا لیندیاں، سالن تیرے پتر تے تیریاں دھیاں کھا جاندے نا، میں کنی چٹ لیندیاں، میں دے اتے گزارا کر دیاں۔ اب وہ بیچارہ منہ دیکھے جا رہا ہے کہ اس 25 سال کی خدمت، میرے سونے آقا نے فرمایا بی بی یہ بھی کمزوری ہے تم میں کہ تم ناشکری کرتی ہو کس کی؟ یہ ہن تسی گھر جا کے حساب کرنا ہے۔ تے مغل صاحب جیدیاں دو نے انہوں ڈبل حساب کرنا ہے۔ کیوں جی؟ ہوتے پھر پکا جنتی ہویا نا، جیدے 2 اسرائیل سر تے سوار، انہوں کی پوچھے گا پروردگار، او دا حشر والے دن بھی ڈائریکٹ بیڑا پار۔ سبحان اللہ۔ ہن تسی انہاں دے پیچھے انہاں نوں تک رہے ہو جنہاں دا 2 نے۔ اچھا سبحان اللہ۔ تو سرکار نے جب یہ فرمایا تو بیبیوں کو کہا تم اس سب کا علاج کیا ہے؟ اس سب کا علاج کیا ہے تاکہ جتنی تم سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ مٹ جائیں؟ فرمایا صدقہ دو۔ اب سرکار سے جو سنا تو جس کے کان میں بالی تھی، بلال نے چادر یوں کر لی، کوئی بالی پھینک رہی ہے، کوئی انگوٹھی اتار رہی ہے، بلال کی چادر بھری جا رہی ہے، اور وہ جو غریب میرے آقا کے دروازے پہ سو رہے تھے ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو صدقہ ہے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا سوکھا کام نہیں ہے۔ میرے سونے مدینے والا فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ پہ دینے کا پروگرام بناتا ہے 70 شیطان لائن بنا کے کھڑا ہوتا ہے، پہلے ایک اپنے جبڑے میں کس لیتا ہے اس چیز کو کہ کہیں یہ نکال کے اللہ کی راہ پہ دے نہ دے۔ بندہ ہمت کر کے ایک شیطان کے جبڑے سے نکالتا ہے، دوسرا اچک لیتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ بڑی پہلوان ہے جو وقت پہ زکوٰۃ اور صدقہ دے دے، 70 شیطان سے لڑتا ہے، پھر جا کے کسی اچھی جھولی میں پڑتا۔ کتنے اوکھا کام ہے نا جی، ہم کمزور لوگ۔ اسی لیے فرمایا 2 وعدے قرآن پاک میں ہے، 2 وعدے بندے سے شیطان کرتا ہے،
اور دو وعدے بندے سے رحمان کرتا ہے، ایک طرف شیطان ایک طرف رحمان، بیچ میں مسلمان۔ اب مسلمان زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، مسلمان صدقہ کرنا چاہتا ہے، شیطان بیچ میں آ گیا ہے، اب وہ اس کے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ بتا رہا ہے، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان اندر گھس کر رگ رگ میں پھر کر دماغ پہ پورا تسلط جما کے کہتا ہے نہ دیویں غریب ہو ویسے، تو نے 10 جمع کر رکھے ہیں، ایک نکل گیا تو باقی کتنے بچے؟ 9 نہ کر 11 بنا، 11 بنا، پھر 12 بنا، 2 اور 2 4 کا چکر ختم ہی نہیں ہونے دیتا۔ الشیطان کرتا کیا ہے؟ ڈراتا کس سے ہے؟ غربت سے، تنگ دستی سے، فقر سے، کہ گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایک تمہیں وہ وعدہ دے رہا ہے، ایک تمہیں وعدہ میں دے رہا ہوں، اب تمہیں اعتبار کس پہ ہے؟ سنیں قرآن پاک، اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، پہلا ڈراوا شیطان دیتا ہے، نہ کر خرچ، نہ دے، غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، تو بیمار ہو گیا تو کیا بنے گا؟ تیرے بچے بیمار ہو گئے کیا بنے گا؟ سنبھال کے رکھ صندوق میں، نہ دے، نہ کر خرچ۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دوسرا وہ نامراد جب صدقہ روک لیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے دیتا، تو پھر اس مال کو بری راہ پہ خرچ کرواتا ہے، بری راہ پہ۔ دو اس نے تیرے ساتھ کھیل لیے، اللہ فرماتے اب میرا وعدہ سن، تو دے میری راہ پر، تو دے میری راہ پر، مان میرا حکم، واللہ یعدکم مغفرہ، پہلا یہ وعدہ تیرا میرا، تو میری راہ پہ دے میں تجھے بخش دوں گا۔ اور دوسرا وعدہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فرمایا تیرے ساتھ میرا وعدہ رہا، تو میرے نام پہ دیتا چل، میں تیری دولت کو بڑھاتا چلوں گا، میں اور دوں گا، میں اور دوں گا، اللہ اکبر، میں اور دوں گا، نہ گھبرا۔ لیکن میرے جیسے ڈھل مل یقین، وہ تو ڈھلے رہے، لیکن علی علی رہا، صدیق صدیق رہا۔ مولا علی کے گھر 3 وقت گزر گئے، کچھ بھی نہ پکا۔ ایک دن تشریف لائے، 6 روپے لائے، بی بی فاطمہ کو کہا یہ رکھ لے، میں ابھی آتا ہوں۔ ابھی باہر نکلے، ایک حقیقی تنگ دست، حقیقتاً فقیر آیا، اس کے چہرے سے آپ نے بھانپ لیا، اس نے صدا لگائی، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، امام حسن کو بلایا، حسن بیٹا اماں سے کہو وہ جو 6 روپے دیے تھے 1 روپیہ دے دے۔ امام حسن گئے گھر، بی بی فاطمہ کو کہا تیرے ابا نے تو کہا تھا آٹا لینا ہے، آٹا لینا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسن نے جا کے کہا کیونکہ جو کہہ گئے تھے بیوی پر لازم ہے اس کا دھیان رکھے، آٹا لینا ہے۔ فرمایا حسن بیٹا اماں سے کہو وہ آٹا لینے سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے سارے ہی دے دے۔ سارے اٹھا کے دیے اور جا کے اس کو پکڑائے۔ ابھی وہیں کھڑے تھے، ایک تاجر اونٹ بیچنے آ گیا، مولا علی نے دیکھ کے کہا بیچو گے؟ کہنے لگا بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ کہنے لگا 100 روپے کا بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا ادھار چلتا ہے؟ کہنے لگا چلے گا، آپ کے ساتھ تو چلے گا، ادھار چلے گا۔ فرمایا پھر 100 کا مجھے دے دے، لے لیا۔ ابھی مہار پکڑی، ایک اور گاہک آ گیا، کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ آپ نے فرمایا